الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اللہ کریم کا کروڑہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ رمضان عطا فرمایا اور پھر آج عید کی نماز کے لیے یہاں ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کے شکر کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہیں رمضان عطا کیا، نیکی کی توفیق عطا کی، مغفرت کا موقع عطا کیا۔ شکر کریں کہ اللہ نے یہ موقع عطا کیا، اس پر اللہ کی کبریائی بھی بیان کریں اور پھر ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ تو تکبیریں جو پڑھی جاتی ہیں وہ اللہ کی کبریائی کے لیے ہے۔ نماز کے اندر بھی زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور پھر یہ جو نماز کھلے میدان میں اکٹھے ہو کے پڑھنے کا مطلب ہے، یہ بھی شکرانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کھلے میدان میں اکٹھے ہوں اور وہاں اکٹھے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ امت مسلمہ کو جتنی اتحاد کی ضرورت آج ہے شاید کبھی نہیں تھی، اور فرقہ واریت جس قدر عروج پر آج ہے شاید کبھی نہیں تھی۔ ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں ایک امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ لہذا جو دین کلمہ کو مسلمانوں کو توڑے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں سارے اللہ کی رسی کو مل کر اکٹھے ہو کے مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے بچا لیا۔ اور پھر تم یاد کرو اس وقت کو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تشریف نہیں لانا، قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی۔ اب کام امتیوں پر ہے۔ امتی اگر توڑنے کا کام کریں گے تو جوڑنے کا کام کس نے کرنا؟ قرآن تو کہتا ہے، عیسائی آئے تھے نجران کے، قرآن کہتا ہے ان عیسائیوں کو بھی کہہ دو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، مانتے رہو اپنی عیسائیت کو، کرتے رہو اپنے اپنے کام، لیکن ایک اللہ کی بندگی کا جو تمہارا دعویٰ ہے
ہمارا دعویٰ بھی وہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو چلے اس ایک دعوے پہ اکٹھے ہو جائے، کوئی تو ہمارا اشتراک ہے، جو کوئی مشترکہ بات ہے اس میں اکٹھے ہو جائے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، اس بات پر اتفاق کر لو۔ اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، اس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اس کو سارے اہل کتاب کو دعوت قرآن نے دے دی کہ آج اس بات پہ اکٹھے ہو۔ تو کیا مشترکات پہ اگر غیر مسلموں سے بھی اکٹھا ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں اگر نظریاتی طور پر دیکھیں تو نفس مذہب کو چیلنج درپیش ہے، مذہب کو، اسلام کو نہیں۔ اسلام تو مذاہب میں سے ایک مذہب کا نمائندہ ہے، اور اللہ کے فضل سے سب سے سچا دین، اور اصل جو سچا دین ہے وہ اسلام ہے، اسلام تو اس کا نمائندہ ہے، اس لیے اسلام سے سب کو دشمنی ہے۔ وگرنہ اس وقت لوگ لا دین ہو رہے ہیں، لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں، وہ چاہے عیسائیت ہو اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں، یہودیت ہو اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اس دین بیزاری کے ماحول میں چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان سارے اتحاد کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن ہم نے پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں، پوری کمپین دیکھ لیں، اللہ کے فضل سے ہر گروہ اپنے اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنا غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو کہنا کہ تو غلط ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کفر تک کے فتوے لگا دینا، یہ کس نبی نے حکم دیا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہم نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے کو کافر کہا، اللہ اکبر، فقد باء احدہما، ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ جس کو کہا ہے اگر تو وہ کافر ہے تو پھر تو وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ تو اتنا خطرناک موقف اپنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہمارے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا یا قرآن نے لگایا کہ کافروں کو کافر کہو؟ کافروں کو اسلام کی دعوت دو، اسلام پر آ جاؤ، جو گمراہ فرقے ہیں ان کو بھی اسلام کی دعوت دو، آ جاؤ۔ لیکن ایک موقع آتا ہے جب اسلام کے سارے اختلافات کے باوجود، وہ فقہی اختلافات ہوں، وہ اعتقادی اختلافات ہوں، وہ عقیدے کا اختلاف ہو، سارے کلمہ کو مسلمانوں کو جڑ کے کافروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، سیاسی طور پر ایک قوت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا موقع آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو، جو دشمن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا اور ابھی نیا گستاخی کر کے آیا تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں انڈورس کیا ہے، اس نے بکواس کی تھی، اللہ نے سورہ منافقون نازل کی، جو اس نے عرضہ سرائی کی تھی، اللہ نے قرآن میں ان کی 14 باتیں بتا دی کہ یہ تو ہے ہی اس طرح کے، سارا کچھ بتا دیا۔ جب وہ مدینے داخل ہونے لگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنق هذا الخبیث، اس خبیث کی گردن اتار دو، اضرب عنق هذا المنافق، اس منافق کی میں گردن اتار دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو یہ فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو، نہ آپ نے فرمایا اس کو خبیث نہ کہو، کیونکہ وہ خبیث بھی تھا، وہ منافق بھی تھا، لیکن آپ نے فرمایا لا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قتل نہیں کرنا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتا۔ وہ ساتھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو دشمن تھا۔ ساتھی کیسے تھا؟ ساتھی صرف کافروں کے مقابلے میں تھا، دشمنوں کے مقابلے میں تھا۔ تو اگر دشمنوں کے مقابلے میں اپنا کوئی عقیدے سے گیا گزرا بھی ہو، اور اتنا گیا گزرا ہو کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ملا ہوا ہو، تو بھی کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمان کلمہ گو، ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہے۔ اگر ایک امت بن کے نہیں لڑیں گے تو کافروں نے باری باری ایک ایک ملک کی باری آئی ہوئی ہے، انہوں نے سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے آپس میں ہمیں لڑوانا،
یہ تو ان کا محبوب مشغلہ ہے، یہ تو فرعون کی سنت ہے۔ فرعون بھی لڑواتا تھا آپس میں، ڈیوائڈ اینڈ رول جس کو کہتے ہیں، فرعون بھی لڑواتا تھا، لوگوں کو لڑوا کے الگ بیٹھ کے تماشا دیکھتا تھا۔ یہی کام آج کے فرعون نے کیا ہوا ہے، آج کے دشمنوں نے کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کچھ تم ہی ہوش کے ناخن لے لو، آپس میں ایک دوسرے کے عقیدے سیدھے کرنے کے بڑے مواقع ہیں، ایک دوسرے کے معاملات درست کرنے کے بڑے مواقع ہیں، ایک دوسرے کو تبلیغ کرنے کے بڑے مواقع ہیں، کرتے رہیے، لیکن کافروں کے مقابلے میں ایک ملت بن جائیے، ایک امت بن جائیے۔ اگر آج ہم ایک امت نہیں بنتے تو یاد رکھو قیامت والے دن ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج ایک دوسرے پر فتوے لگانے کا موقع نہیں ہے، فتوے لگانے کا موقع تو کبھی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ فتویٰ لگانا ہمارے ذمے نہیں رکھا، ہمارے سامنے بیٹھا ہو کافر، ہم اس کو کافر نہ کہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہمارے اوپر کہ ہم کافر کو کافر کیوں نہیں کہہ رہے۔ ہاں، اس کو اسلام کی تبلیغ ضرور کریں، اس کو بتائیں، لیکن وہ علماء کرام، وہ ہمارے سروں کے تاج، جو اعتقادی اختلافات کو اور فقہی اختلافات کو بنیاد بنا کر اس وقت اگر ہم لگے ہوئے ہیں اس بات پر کہ وہ ہمارا نہیں اور میں اس کا نہیں، تو بھائی مرنے والے قوموں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَ مِنْهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اللہ نے آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آنا، کام امتیوں پہ ہے، ڈٹ جائیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس قوم کو، اس ملت کو ایک امت بنانے کی کوشش کریں، اس بھیڑ کو، اس رش کو، اس ریوڑ کو ایک قوم اور ایک امت بنانے کی کوشش کریں جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں۔ اللہ میری سمجھ بھی درست کرے، مجھے بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سمجھ بھی درست کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توڑنے والا دین نہیں ہو سکتا، وہ تو جوڑنے والا دین ہے۔ اس سے بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں نہ مجھے قرآن سے کہیں سمجھ آئی ہے، نہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی سمجھ آئی ہے، نہ آپ کی سیرت سے سمجھ آئی ہے۔ آپ تو لوگوں کو جوڑتے تھے، بدبخت عبداللہ بن ابی جیسا گیا گزرا منافق بھی ہو جس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے رسوا پتہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تو ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کرے گا تو میں نے کوئی نہیں بخشنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگنے سے بخشا جائے گا تو 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگے۔ ہم اس نبی کے رسوا کے مانگنے والے ہیں کہ منافق کے بارے میں فرماتے ہیں میں 70 سے زیادہ دفعہ مانگ لوں تو شاید اللہ بخشے، تو میرے کہنے پر اگر کوئی بخشا جائے تو میرے لیے اور مجھے کیا چاہیے؟ میں کسی کے بارے میں دعا کروں یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو بخش دے، اور اللہ میرے کہنے پہ بخش دے، وہ جتنا بھی بڑا وعدہ کیتا ہو، اگر میرے کہنے پہ اللہ بخش دے تو مجھے کنجوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے، مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ یا اللہ ساری امت مسلمہ کے ہر فرد کو ہدایت بھی دے، اور یا اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھ، اپنے دین پر قائم رکھ، اپنے ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرما، اللہ ایمان والی اور اسلام والی موت عطا فرما، اللہ قیامت والے دن جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرما، اور جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی عطا فرما۔ دعا کر لیں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم،
اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت ولا اله غيرك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللہ تو ہمارے دین کی اصلاح کر دے جو ہمارے معاملے کا اصل تحفظ ہے. اللہ ہمارا دین اچھا کر دے جو ہمارے معاملے کا اصل تحفظ ہے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں ہمیں رہنا ہے. اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ ہماری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ خیر اور بھلائی میں اضافے کا باعث ہو. اللہ ہماری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعلم والعمل وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف 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 بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل النفاق والمنافقين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله واوله واخره علانيته وسره. اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب یہ کھلے میدان میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم تیرے شکرانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تیری کبریائی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تو اس موقع پر ساری امت کے دل آپس میں جوڑ دے. اللہ ساری امت کے دل آپس میں جوڑ دے. اللہ ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے عقیدے درست نہیں ہیں اللہ ان کے عقیدے درست فرما دے.
اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو درست عقیدے رکھنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو تقوی والا بنا دے، اللہ ہم سب کو ایک امت اور ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں اپنی فتح اور نصرت عطا فرما، اللہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اللہ دشمنوں کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کو اللہ کامیابیاں نصیب فرما، اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ سارے بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ ہم سب کو ایک ملت، ایک قوت اور ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو دینی حمیت رکھنے والے حکمران عطا فرما، اللہ دینی غیرت رکھنے والے حکمران عطا فرما، اللہ دینی حمیت والے حکمران عطا فرما، اللہ عوام کو بھی دینی حمیت عطا فرما، اللہ دینی حمیت اور دینی غیرت عطا فرما، اللہ ملی غیرت عطا فرما، ہم سب کو غیرت مند مسلمان بنا، اللہ غیرت مند امت مسلمہ بنا، اللہ غیرت مند امت مسلمہ بنا، اللہ اپنے دین پر قائم رکھ، اللہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اپنے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دین اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اسلام والی زندگیاں بنا دے، اللہ ایمان والی زندگیاں بنا دے، اللہ ایمان والی موت بنا دے، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کے زندگی موت کے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ فتنوں کا دور ہے، اللہ تیرا دین بھی فتنوں کا شکار ہے، اللہ دین والے بھی فتنوں کا شکار ہیں، اللہ تو سب کی حفاظت فرما، اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ سارے مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا بنا دے، اللہ سارے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے، اللہ وہ غیرت عطا فرما، وہ حمیت عطا فرما، وہ ہدایت عطا فرما جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت پر چلنے والا بنا دے، اللہ سب کو ہدایت پر چلنے والا بنا دے، اللہ ہمارے روزے قیام قبول کر لے، اللہ روزے نمازیں قبول فرما لے، اللہ سارا مہینہ ہم نے کوشش کی، جتنی بھی کوشش کر سکے، اللہ کوشش تھوڑی تھی، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں دعائیں قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ اس وقت ہم سب میدان میں اکٹھے ہیں، اللہ تیرے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ ہم نے تیرے شکرانے کے نوافل ادا کیے ہیں، اللہ تیرے شکرانے کی نماز ادا کی ہے، اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہماری نماز ادا کر کے بیٹھے ہیں، اللہ اس دعا کو تو نے بڑا اہم کہا ہے، اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم کہا ہے، اللہ ہم سب ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے، ہمارے گزشتہ زندگی کی گناہ معاف کر دے، اللہ بقیہ زندگی ہماری اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے، اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما دے، اللہ مسلمان بڑے فتنے اور مصیبت میں اور پریشانیوں میں ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سارے مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہماری انفرادی اجتماعی تمام پریشانیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی پریشانی دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزت عطا فرما، اللہ ہماری زندگی ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه